دیکھو قمر، مجھ سے نکرانی بن کر نہیں رہا جاتا، سمجھے؟ میں نہ تو تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا، نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں، نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ سجل غصے سے چلا رہی تھی۔ قمر پاس بیٹھا، ہاتھ تھاما۔ میری جان، تھک جاتی ہو نا؟ اچھا چلو، میں کروں گا بات امی سے، تم نہ کیا کرنا کام۔ سجل خاموش ہو گئی۔ رات کو قمر امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے، بولو۔ امی، دراصل بات یہ ہے کہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا، ہاں میرے بچے، بولو کیا بات ہے؟ اصل میں سجل آج مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ بہت تھک جاتی ہے، اس سے اتنے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ تو امی، آپ سجل سے نہ کہا کریں وہ گھر کے کام کرے۔ ماں مسکرانے لگی۔ ہائے یہ بیوی! تو یہ بات ہے، اس لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تو تمہارے بھی بچے ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی، تھکن بھر زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے۔ بیٹا، رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا، ہمارے ذہنوں میں پھیلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا، میں کسی کو پابند نہیں کرتی، وہ گھر گرہستی سنبھالے۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، اس میں 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں 18 سال کی تھی، بہت لاڈلی تھی امی ابو کی، لیکن یہاں آ کر تیرے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا، گھر یوں ہی بسائے نہیں جاتے۔ خیر تمہاری بیوی کی مرضی ہے، میں کوئی زبردستی کروں گی تو بہت مشکلیں آئیں گی۔ ایسا کر، تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں سجل بھی آ گئی۔ قمر، چلیں؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو پتر؟ قمر آہستہ سے بولا۔ امی، آج صبح سے سجل نے کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا آج ڈنر باہر کر لیں۔ امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا جاؤ پتر۔ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ سجل کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی، امی سے بات کی یا نہیں؟ قمر مسکرا کر اطمینان سے بولا، ہاں میری جان، بتایا ہے، امی کہہ رہی تھی تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ سجل کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھانے لگی۔ ٹھیک کہا امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہیں رکھیں گے۔ کھانا کھایا، گھر گئے، 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے، ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو قمر کو ماں نے آواز دی۔ قمر پاس جا کر سلام کیا۔ امی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے پریشانی میں کہا۔ بیٹا میرے پاس بیٹھ، اپنی بیوی کو بلا۔ سجل بھی پاس بیٹھ گئی۔ ماں سمجھانے لگی، قمر تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں سجل گھر کا کوئی کام نہ کرے لیکن الگ نہ ہو۔ سجل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری بچی، گھر کے کام کاج ہیں کیا؟ کھانا بنانا، برتن دھونا، جھاڑو پونچھا۔ میری بات یاد رکھنا سجل بیٹی، گھر کو گھر نہیں جنت بناتی ہیں، جنت تب بنتے ہیں گھر جب رشتوں میں محبت ہو، اگر محبت احترام ہی نہیں تو گھر بھی ایک کھنڈر ہوتا ہے۔ سجل خاموش تھی، پھر آہستہ سے بولی، لیکن خالہ، میں چاہتی ہوں میں الگ رہوں۔ ماں مسکرانے لگی۔ سجل بیٹی، جلد یا بدیر، تم ایک وقت آئے گا پچھتاؤ گی، رشتوں سے بغاوت اچھی نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں ساس کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ساس بہو میں نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، یہ تو زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اگر تم کو میرے کام کرنے میں پریشانی ہے تو میں اپنا کھانا بھی خود بنا لیا کروں گی اور کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہمارے ساتھ رہو سب کے۔ سجل کی ضد تھی، بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا، ٹھیک ہے، مرضی کرو، پھر کل کو کچھ بھی اونچ نیچ ہو، ہماری بلا سے الگ کر دیا گیا، گھر میں دیوار کھینچ دی گئی، بھائی تو نہیں چاہتے تھے پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو، سب ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا۔ سجل خود کو آزاد سمجھنے لگی، اس کے چہرے پہ ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانے، جھاڑو پونچھے پہ ختم ہوں تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری۔ سجل نے کہا، قمر کل بڑا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ قمر نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے میری جان، لا دوں گا۔ ٹی وی بھی آ گیا۔ اب سارا دن یا تو موبائل فون پہ مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ قمر ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا، سارا دن وہ ہار جاتا محنت کرتے ہوئے، مالکان کھری کھوٹی باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ گھر جاتا، سجل فون پہ اپنے میکے بات کر رہی ہوتی، قمر خود کھانا گرم کرتا، کھا کر سو جاتا۔ سجل کہنے لگی، قمر میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے، آہستہ آہستہ
कमर थका हुआ था। सजल पागलों वाली बातें ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सजल बोली फिर ऐसा करो मुझे 2 लाख रुपए दो। कमर हैरानगी में बोला 2 लाख खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, मेरा भाई दुबई जा रहा है तो अब्बू कह रहे थे उसके वीज़े के 2 लाख कम है। कमर बेरुखी में बोला यार तो मैं क्या करूँ, 2 लाख कम है तो मैं खुद परेशान हूँ, 2 लाख हूँ तो मैं कोई काम धंधा ना शुरू कर लूँ अपना। सजल आहिस्ता से बोली मेरी जान या आप परेशान ना हुआ करे, मैं क्या सोच रही थी, मेरा जो गोल्ड है ना उसको बेच देते हैं। मेरे अब्बू से बात हुई है, अब्बू कह रहे थे हम नया बनवा देंगे। कमर गुस्से से सजल की तरफ देखने लगा, यार तुम पागल हो गई हो क्या? अब्बू को मना कर दो, उनको बोल हमारे पास कुछ नहीं है। सजल मुंह बनाकर बैठ गई, यही तुम्हारा भाई मांगता तो तुम घर भी बेचकर उसको पैसे दे देते। कमर बहुत थका हुआ था, करवट बदल कर बोला यार जा, जो तेरा दिल करता है करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन कमर काम पे चला गया। सजल ने अपने भाई को फोन करके बुलाया, गोल्ड बेचकर 3 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। कुछ दिन गुजरे, कमर की माँ को पता चला। माँ का दिल जलने लगा, मेरा पुत्र सारा दिन गधों की तरह काम करता है और बीवी ने 3 लाख का सोना बेचकर मेके वालों को दे दिया। ये इसलिए अलग रहना चाहती थी। सास ने काफी शोर किया सजल के घर आकर। सजल गुस्से से बोली तुमको तकलीफ क्या है, मैं गोल्ड बेचूं या घर? हमारा है, हम अपनी मर्जी करेंगे। सास बहू में काफी तकरार हुआ। कमर के बड़े भाई ने अम्मी से कहा छोड़े अम्मी, जब इसको अलग कर ही दिया है फिर क्यों दखल देना इसकी जिंदगी में। बड़ा भाई अम्मी को घर ले गया। शाम को जब कमर घर आया, सजल मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। कमर मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मैं थक गई हूँ अब। कमर को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान क्या हुआ अब? तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारी अम्मी हमारी जासूसी करती है, उनको कैसे पता चला मैंने गोल्ड बेचा है? कमर परेशानी में बोला यार जिस दुकान पे गोल्ड बेच कर आई हो वो मेरा कज़न है, शादी पे आया था ना, वो बहुत कम आता है यहाँ, उसने बताया था। सजल रोते हुए बोली कमर जो भी है तुम्हारी माँ ने मुझे गालियाँ क्यों दी हैं? मैं कल अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। कमर का जिस्म बुखार से कांप रहा था। आहिस्ता से बोला यार मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। सजल को गुस्सा आया, हाँ मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, बस मैं ही बुरी लगती हूँ सबको। मुझे इतनी गालियाँ दी तुम्हारी माँ, वो तुमको नजर नहीं आती मैं बकवास करती हूँ। सजल रोने लगी। कमर को बुखार इतना था कि नींद बेहोशी की हालत थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, बार बार दस्तक होती रही। सजल पास बैठी रो रही थी। आहिस्ता से बोला जाओ देखो कौन है। सजल चलाकर बोली कौन होगा, और तुम्हारी माँ होगी, आई होगी तमाशा लगाने। कमर ने हाथ बांधे, अल्लाह के लिए चुप करोगी सजल? कमर खुद उठा, दरवाजा खोला, सामने माँ थी। माँ ने सर पे हाथ फेरा, पुत्र क्या हुआ? आज 10 दिन गुजर गए, मिलने नहीं आया मुझे। आज पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान था, इसलिए मिलने आ गई। माँ बेड पे आकर कमर के पास बैठ गई। कमर की आंखों से पानी बह रहा था। माँ ने पूछा रे क्या हुआ मेरे बच्चे? कमर बोला अम्मी बुखार है। अम्मी ने सर पे हाथ लगाया, पुत्र बुखार तो बहुत तेज है, दवा ली या नहीं? कमर ने इनकार में सर हिलाया। सजल से पूछने लगी कुछ खाने को दिया है या नहीं? अब कमर क्या बताता, इसके अपने तमाशे खत्म नहीं होते। हालत काफी बिगड़ गई कमर की। सजल भी घबरा गई। जल्दी से कमर के भाई को बुलवाया, डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, एडमिट कर लिया। बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे हैं। सजल पास बैठी हुई थी। माँ भाई कमर को जहनी सुकून चाहिए था, जो सजल ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा था। भाई ने कमर का पर्स चेक किया, उसमें सिर्फ 100 रुपया था। भाई काफी परेशान हुआ, यार कमर क्या हो गया है तुमको, हालत क्या बना रखी है? कमर खामोश रहा। दूसरे दिन बुखार था, फिर भी काम पे जाने लगा। भाई ने डांटा कमर पागल हो गए हो? कमर परेशानी में बोला भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वो लोग घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा कैसी किस्त? कमर आहिस्ता से बोला भाई सजल ने नया मोबाइल लिया है 50,000 वाला, बस 5,000 हर महीने इसकी किस्त है, और वॉशिंग मशीन ली है एक। भाई को बहुत गुस्सा आया। कमर घर देखा है अपना कच्ची छत वाला, उसका कुछ सोचो, मोबाइल ज्यादा जरूरी था। कमर मैं कहता हूँ तलाक दे दो उसे। कमर खांसते हुए बोला भाई वो माँ बनने वाली है। दिन गुजरने लगे। सजल हर रोज कहती यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। कमर समझाता मैं नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता इतना, लेकिन सजल बाजिद रही। वक्त गुजरने लगा। सजल शॉपिंग करने भी महंगे मॉल में जाती थी। माँ कमर को बहुत समझाती बेटा सजल बदबख्त लड़की है, उसे छोड़ दो।
قمر کہنے لگا امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سجل کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن قمر کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ قمر بہت تنگ تھا لیکن مجبور تھا بہت۔ 8 سال گزر گئے تھے لیکن سجل کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں ختم نہ ہو سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، قمر کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں دوری بڑھنے لگی۔ قمر پہلے کبھی جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلے جایا کرتا تھا، اب امی بھی نہ رہی تھیں تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابھی لوگ اب اس جہاں سے بات نہ کرتی تھی کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، سجل مہنگے کپڑے پہنتی، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے قمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے، درمیان کا کچا سا گھر قمر کا رہ گیا۔ قمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ سجل کو سمجھانے لگا سجل دیکھو دونوں بھائیوں لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ سجل غصے سے بولی تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ قمر غصے سے بولا میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے میں بولی میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ قمر گالی دے کر بولا کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر میں جواب دیتی تو کمانا تم نے ہے، میں تو تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ قمر بہت پریشان تھا کون سے حق کی بات کرتی ہو تم، وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا، تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا، تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے کو اپنے شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور میں دیکھو میرے گھر کو، ڈرتا ہوں میں نہ جانے کب یہ کچی دیواریں ٹوٹ جائیں، تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں، تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، تم وہ بدبخت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا، ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے، چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں میں راتوں کو سو نہیں پاتا کہ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیا، ان کے بچے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے، ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا، بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا، تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں، ارے عزت کرتا تھا تیری، سوچتا تھا چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہے گی، کاش تم اس میں خوش رہتی تو جو میں کما کر لاتا، مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ قمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا بس سجل تھک گیا ہوں، اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی قمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ قمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے، ارے کیا کیا نہ کیا تمہارے لیے۔ سجل بھیک مانگنے لگی لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ قمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی میں کہا قمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا۔ قمر رو رہا تھا بھائی میں تھک چکا تھا، اب 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی لیکن 1 سال گزرا تھا۔ سجل جب تک بھائی بھابھی لوگوں کو قمر کی کمائی کھلاتی رہی تھی سب مسکرا کر ملتے تھے، اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا دیکھ سجل ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ قمر نے دوسری شادی کر لی، لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار اور قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا قمر کما کر لاتا اس میں سے پیسے بچا کر کہیں کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارم جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ قمر بہت خوش تھا، اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی۔ سجل کی شادی ایک قصائی سے ہوئی تھی جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی، وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی یا اللہ مجھے معاف فرماتے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا، اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پونچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے، اللہ مجھے قمر واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا کر، اسے بہت تیز بخار تھا لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔
आंखों में आंसू थे, बेबसी की इंतहा थी। क्या करती, अब पछतावे के सिवा मां बनने वाली थी। शौहर अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में मिठाई बांटी जा रही थी। एक कमरे में सजल बैठी, पास बेड पे एक लड़की बैठी हुई गोद में बच्चा उठाया हुआ बैठी थी। जब नर्स ने सजल को मिठाई दी तो सजल ने आस्था से पूछा, ये मिठाई क्यों? नर्स ने बेड पे बैठी लड़की की तरफ इशारा किया, इनको अल्लाह ने बेटी अता की है, इस खुशी में बेटी के बाबा मिठाई बांट रहे हैं। इतने में एक क़यामत का सामना हुआ। वो लड़की कमर की बीवी थी। कमरे में दाखिल हुआ, उस लड़की का हाथ थामा। चलो मेरी जान, गाड़ी आ गई है, घर चलें। बेटी को गोद में उठाया, सहारा देकर बीवी को लेके जा रहा था कि सजल पे नजर पड़ी। पुराने से कपड़े, चेहरे पे जख्म का निशान, पाँव में पुराना सा जूता, चेहरे पे एक थकन, बेबसी। सजल ने देकर हाथ बांध लिए। कमर कुछ कहने ही लगा था कि सजल का शौहर आ गया। तल्ख लहजे में बोला, तू यहाँ बैठी है, जा, डॉक्टर बुला रही है, चेक करवा के आ, उठ भी जा जल्दी। मुश्किल से उठी, टांग पे चोट लगी हुई थी, शौहर ने मारा था। आंखों में आंसू, दिल में तड़प, बेबसी। उठ कर चली गई। आह भरने की भी मुझ में हिम्मत ना थी। फिर उनको आंसू मनाते रहे, उनकी नजरों में अश्कों की कीमत ना थी। कमर अपनी बीवी का हाथ थामे चला गया। जरूरी नहीं होता मर्द जालिम हो, औरत भी बदबख्त हो सकती है। सजल की तरह तमाशे करने वाली, झगड़े और रिश्तों में जहर भरने वाली, मेके की फिक्र और ससुराल को कैद खाना समझने वाली, घर को जहन्नम बनाने वाली, और फिर इंजाम सजल सा होता है। अगर कोई औरत एक जैसी है तो इंजाम से पहले सुधर जाए, वरना जिंदगी जब थप्पड़ मारेगी तो फिर पछतावे का मौका भी ना मिले।